بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول به وما وقع علیہ فعل الفاعل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات میں سے دوسری چیز مفعول به کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ وما وقع علیہ فعل الفاعل، یہ مفعول به کی تعریف ہے، یعنی مفعول به وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر اور ایسی شے پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، جیسے ضربت زیدن، اس میں زیدن پر زیدن ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل ضرب واقع ہوا ہے۔ ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل ہے، اس تعریف میں جو وقع علیہ فعل الفاعل کا لفظ ہے، یعنی وقوع فعل، فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ اس وقوع فعل کا مطلب یہ ہے کہ فعل متعدی کا تعلق ایسی چیز کے ساتھ قائم ہوا ہو جس کے بغیر فعل کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس مثال کے اندر زیدن اگر نہ ہو تو ضرب فعل کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، لہذا مررت بزیدن، قربت من عمر، بعدت من بکر، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس میں جتنے بھی مجرورات ہیں وہ سارے کے سارے مفعول ہیں، مفعول بھی ہیں جو با جارہ یا حرف جر من جارہ وغیرہ کے ذریعے سے، اذا جارہ کے ذریعے سے مفعول کے ساتھ متعلق ہوئے، یہ سارے مفعول بھی بواسطہ حرف جر ہیں۔ پھر ما وقع علیہ فعل الفاعل میں فعل سے مراد عام ہے، فعل مثبت ہو جیسے یہ مثال ہے ضربت زیدن، یا اسی طرح خلق اللہ العالم، یا فعل منفی ہو جیسے ما ضربت زیدن۔ اسی طرح یہ جو مفعول بھی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مفعول بھی سری اور مفعول بھی غیر سری۔ مفعول بھی سری وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے ضربت زیدن میں زیدن یہ مفعول بھی ہے اور سری ہے، یا ضمیر مرفوع متصل منصوب متصل ہو جیسے اکرم تو کا، اس میں کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ اسی طرح یا ضمیر مرفوع منصوب منفصل ہو جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک کا لفظ ہے، ضمیر ہے، منصوب ہے، منفصل ہے اور یہ مفعول بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مفعول بھی سری ہیں۔ دوسرا ہے مفعول بھی غیر سری۔ مفعول بھی غیر سری وہ ہوتا ہے وہ جو کبھی مصدر تعویل کر کے اس کو مفعول بھی بنایا جاتا ہے، جیسے علم تو ان کا مجتہد، اس میں ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کاف ضمیر اور مجتہد خبر سے مل کر یہ اجتہاد مصدر کی تعویل میں ہو کر عالم تو کا مفعول بھی بنائے۔ تو عالم تو ان کا مجتہد یہ اصل میں عالم تو اجتہاد کا۔ اسی طرح اگر جملہ فعلیہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بنائے تو اس کو مفعول بھی غیر سری کہا جاتا ہے، جیسے زنن تو کا تجتہد، میرا گمان یہ آپ کے بارے میں کہ آپ محنت کرتے ہیں، تو تجتہد یہاں مجتہدن کے معنی میں ہو کر زنن تو کا مفعول بھی ہے، زنن تو کا مجتہدن، میں آپ کو مجتہد سمجھتا ہوں، محنت کرنے والا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح کبھی جار مجرور یہ بھی مفعول بھی ہوتا ہے، اصل میں مفعول بھی مجرور ہوتا ہے، جار کے واسطے سے ہوتا ہے، جیسے مسک تو بیدے کا، اس میں یدے کا یہ مفعول بھی ہے با جارہ کے ذریعے سے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس میں ایدیکم با حرف جر کے ذریعے سے لا تلقوا کا مفعول بھی ہے۔ تو اس طرح مفعول بھی کی دو قسمیں ہیں، مفعول بھی سری اور مفعول بھی غیر سری۔ وقد یتقدم، یہ یہاں تک بحث ہے ساری ضربت زیدن تک۔ وقد یتقدم، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول کی اصل ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر اس کے بعد مفعول ہو، کیونکہ فعل مفعول جو ہوتا ہے یہ ایک زائد چیز فضلہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل لازمی میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فعل کے ساتھ اصل جز ہے وہ فاعل ہے، اس پر فعل مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت اگر ہر فعل کو پڑتی تو فعل لازمی کو بھی پڑتی، حالانکہ فعل لازمی میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مفعول بھی جو ہوتا ہے یہ ایک زائد چیز ہوتی ہے جس کو نحو کی اصطلاح میں فضلہ کہا جاتا ہے۔
اس لیے ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر اس کے بعد مفعول ہو، لیکن چونکہ فعل عامل قوی ہے اس لیے الٹ ترتیب ہو کہ مفعول پہلے ہو، فعل فاعل بعد میں ہو، یا مفعول فعل سے بھی پہلے ہو، تو چونکہ فعل سب سے مضبوط ترین عامل ہوتا ہے اس لیے وہ بغیر ترتیب کے بھی عمل کر سکتا ہے. اس وجہ سے مفعول بھی کو مقدم کرنا بھی جائز ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں پہلے اس بارے میں فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. اب یہ فریقاً جو ہے یہ کذبتم کا مفعول مقدم ہے، اسی طرح تقتلون کا مفعول مقدم فریقاً ہے. تو یہ فریقاً یہاں فعل سے بھی مقدم ہے، فاعل سے بھی مقدم ہے. تو اصل ترتیب سے الٹ کر کے اگر فاعل سے مقدم کر دیں یا خود فعل سے بھی مقدم کر دیں تو بھی چونکہ فعل عمل قوی ہے اس لیے وہ بغیر ترتیب کے بھی عمل کر لیتا ہے. اس اعتبار سے مفعول کی تقدیم کے اعتبار سے تین صورتیں ہیں. فعل پر فاعل سے مفعول کا مقدم ہونا یہ یہاں نہیں بیان کیا جائے گا، بلکہ مفعول سے مفعول کا فعل سے مقدم ہونا بیان کیا جا رہا ہے، جس کی مثال نے زیدن ضربتو سے بیان کی ہے. اس لیے کہ مفعول کا فاعل سے مقدم ہونا یہ بحث پیچھے فاعل کی اس میں تفصیل میں گزر چکی ہے. یہاں مفعول کو فعل سے مقدم کرنے کی بے ذکر کر رہے ہیں. وقد یتقدم علی الفعل کہ کبھی مفعول کو فعل سے مقدم کرنا بھی جائز ہے، جیسے زیدن ضربتو. تو تقدیم مفعول فعل پر مفعول کی تقدیم کی تین صورتیں ہیں: جائز، واجب اور ممنوع. ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ فعل کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مفعول کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مؤخر کرنا ہی ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں ممنوع. تو تین صورتیں ایسی ہیں جن میں مفعول بھی کو فعل اور فاعل دونوں سے مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. نمبر 1، فعل کے ساتھ نون تاکید لگا ہوا ہو، جیسے لأضربن زیدن، جیسے قرآن کریم میں ہے لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مجرمون، بعد ان تولوا مدبرین، غالباً سورۃ انبیاء میں یا سورہ 17 میں اس بارے میں. تو اس میں فعل کے ساتھ نون تاکید سے کیلا لگا ہوا ہے، لہذا مفعول اصنامکم کو مؤخر کرنا واجب ہے. نمبر 2، فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہو. اگر مفعول کو مقدم کریں فعل سے تو اس کے مبتدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہو، مبتدا ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہو تو مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے. جیسے مثلا ضربہ غلامی عبدی. اب غلامی کے اعراب بھی تقدیری ہے، عبدی کا اعراب بھی تقدیری ہے، کیونکہ غیر جمع مذکر سالم یازمی متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، دونوں کا اعراب تقدیری ہے. اب اگر غلامی کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو عبدی کو جو کہ مفعول ہے اس کو اگر ضربہ سے مقدم کریں اور عبارت تو غلامی ضربہ زیدان، ضربہ غلامی عبدی ضربہ غلامی عبارت ہو تو عبدی مبتدا بن جائے گا، ضربہ غلامی جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جائے گا، تو مفعول مبتدا کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا، اس لیے مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ جب مفعول کا فعل ناصب ان مصدریہ کے بعد آ جائے تو پھر مقدم کرنا واجب ہے، مؤخر کرنا واجب ہے. جیسے عجب تو من ان تضرب زیدن، اس میں ان تضرب زیدن میں زیدن مفعول ہے، یہ اس کا فعل آ رہا ہے ان ناصبہ کے بعد آ رہا ہے. تو اگر اس مفعول کو مقدم کریں گے تو اس صورت میں ان کا انا کے ساتھ مشتبہ ہونا لازم آتا ہے، اس لیے مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے. یہ اصل میں عجب تو من ضرب کا زیدن ہے اصل میں. تو ان تین صورتوں میں مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے. 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں مفعول بھی کو فعل اور فاعل دونوں سے مقدم کرنا واجب ہے. نمبر 1، جب مفعول بھی اس میں شرط کی صورت میں ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ یا من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، سورہ رعد میں ہے. نمبر 2، مفعول اس میں استفہام ہو
تو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے ایا آیات اللہ تنکرون۔ نمبر 3 کم خبریہ یا کائن خبریہ، یہ مفعول واقع ہو رہا ہو تو مقدم کرنا واجب ہے، جس سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن یا کائن من علم حویتا، اس میں مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 اما شرطیہ کے جواب میں آنے والے فعل سے پہلے اسم ہو اور اس کے علاوہ، اس اسم کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا اسم عبارت میں نہ ہو جو فعل کا جسے فعل کی جزا بنایا جا سکتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں مفعول کا مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب فَلَا تَقْهَرْ سے پہلے اما شرطیہ ہے، اس کے بعد الیتیمہ اسم ہے، اور دوسرا کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کو یہ لا تقہر کا مفعول بنایا جا سکتا ہو، اس کو مقدم کر کے مفعول بنانا واجب ہے۔ ان 4 صورتوں میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، فعل سے بھی مقدم کرنا واجب ہے۔ تو 4 صورتیں مقدم ہونے کی ہوگی، 3 صورتیں مؤخر ہونے کی ہوگی، ان کے علاوہ جائز ہے۔ یہ تھوڑی سی خارجی تفصیلی بیس تھی جس کو ذکر کرنا ضروری تھا، تو اب یہاں تک آج ہے ہمارا سبق ہوا ہے، تو انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے۔